بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاتون من کل فج عمیق۔ امریکہ سے چرچ کے وفد کی قادیان آمد، اکتوبر 1969۔ از امانویل ہارس۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 8 جنوری 2024۔ 13 اکتوبر 1969 کو قادیان کی مقدس سرزمین نے پیشگوئی یاتون من کل فج عمیق، یعنی اس کثرت سے لوگ تیری طرف آئیں گے کہ جن راہوں پر وہ چلیں گے وہ عمیق ہو جائیں گی، کا ایک نہایت ایمان افروز نظارہ دیکھا، جو قادیان دارالامان کے مقامی باشندوں کے لیے ایک خاص حیرت اور خوشی کا موقع تھا۔ جب امریکہ سے سفر کر کے دی یونائٹڈ پریسبیٹیرین چرچ کے 26 افراد پر مشتمل ایک وفد قادیان کے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے پہنچا، کیونکہ ہزاروں میل کا سفر کر کے آنے والے ان مہمانوں نے جب مسیح موعود علیہ السلام کی بستی میں قدم رکھا اور مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف پایا، تو ان کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 88 سال پرانی پیشگوئی ایک بار پھر سے پوری ہوئی۔ یاد رہے کہ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کا واقعہ ہوا تو جماعت احمدیہ کی امامت و قیادت، یعنی خلافت احمدیہ کا مسکن و سلسلہ احمدیہ کا انتظامی مرکز قادیان دارالامان سے ہجرت کے بعد لاہور اور پھر روا منتقل ہو گیا تھا۔ لیکن قادیان دارالامان، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مولد اور مدفن ہونے کا شرف رکھتا ہے، ہمیشہ کے لیے جماعت احمدیہ کا اولین مرکز اور سب احمدیوں کے لیے مقدس و محترم سرزمین ہے۔ یہ مذکورہ بالا وفد 19 خواتین اور 7 مردوں پر مشتمل تھا، جو دن 3:15 بجے قادیان پہنچا۔ ان مہمانوں کے سفر کے پس منظر میں ملتا ہے کہ بٹالے کے بیرنگ یونین چرچ کے پرنسپل ڈاکٹر رام سنگھ صاحب نے قریباً 1 ماہ قبل قادیان کی جماعتی انتظامیوں کو اطلاع دی تھی کہ پریسبیٹیرین چرچ کی طرف سے 30 یا 32 ارکان پر مشتمل ایک وفد ہندوستان آ رہا ہے۔ بٹالہ مشن کے معائنے کے لیے آنے پر اراکین وفد کا کچھ وقت کے لیے قادیان آنے کا بھی پروگرام ہے۔ چنانچہ مرکزی سیگے کی طرف سے آنے والے معزز مہمانوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مناسب حال تیاری کر لی گئی تھی۔ وفد کی آمد سے 2 روز قبل مکرم ڈاکٹر صاحب موصوف نے اطلاع دی کہ یہ وفد بتاریخ 13 اکتوبر بٹالہ پہنچنے والا ہے۔ چونکہ وفد کے اراکین اسی روز قادیان کے وقت امرتسر سے بذریعہ طیارہ واپسی دہلی روانہ ہوں گے، اس لیے قادیان میں انہیں صرف 2 گھنٹے کا قیام میسر آئے گا۔ چنانچہ جماعت کی طرف سے اسی مختصر و قلیل وقت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے پروگرام مرتب کر لیا گیا۔ وفد کے اراکین ریٹائرڈ تھے اور چرچ میں گہری دلچسپی رکھنے والے مذہبی خیالات کے لوگ تھے۔ یہ لوگ 7 کاروں پر مرکز احمدیت میں آئے اور قادیان کے احمدیہ محلے میں ان معزز مہمانوں کا اہلاً و سہلاً و مرحبا کے نعروں کے ساتھ پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس استقبال کے بعد صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب ناظر دعوت و تبلیغ کی قیادت میں قادیان کے انگریزی دان مقامی احباب جماعت نے اراکین وفد کو ضروری معلومات بہم پہنچائیں، اور جملہ اراکین وفد مسجد مبارک، مسجد اقصی، دارالمسیح اور بہشتی مقبرہ کی زیارت کے بعد مہمان خانے میں تشریف لائے، جہاں ایک خوشنما شامیانے کے نیچے ان کی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہاں ایک مختصر اجلاس منعقد ہوا، جس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جس میں مولوی جاوید اقبال صاحب نے سورۃ الکہف کا آخری رکوع ترتیل سے سنایا۔ بعدہ اسی حصے کا انگریزی ترجمہ محترم ملک صلاح الدین صاحب ایم اے نے پڑھ کر سنایا۔ اجلاس کی کارروائی کے موقع پر صدارتی کرسیوں پر حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب فاضل اور صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کے علاوہ معزز مہمانوں کے پارٹی لیڈر جیمز ڈی نیسبٹ تشریف فرما تھے۔ انگریزی ترجمہ سنائے جانے کے بعد محترم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کے ارشاد پر جناب شیخ عبدالحمید صاحب عاجز بی اے ناظر جائیداد نے صاحبزادہ صاحب کی طرف سے مہمانوں کی خدمت میں استقبالیہ ایڈریس پڑھ کر سنایا۔
جو پہلے سے تیار کر کے سائیکلوسٹائل کروا لیا گیا تھا۔ چنانچہ جب عاجز صاحب نے نہایت خوش اسلوبی سے انگریزی زبان میں ایڈریس پڑھا، یہ ایڈریس وفد کے ہر رکن نے پوری توجہ اور انہماک سے سنا۔ متعدد اراکین نے اپنے طور پر نوٹس بھی لیے۔ بعض اراکین کے پاس چھوٹی ٹیپ ریکارڈنگ مشینیں تھیں جن پر انہوں نے اجلاس کی کارروائی کو ریکارڈ کیا۔ اسی وقت بعض اراکین نے حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ علیہ السلام کا فوٹو دیکھنے کی خواہش کی، جسے جلد پورا کر دیا گیا۔ اس دوران پنجاب کے موسم کے مطابق کوکا کولا کے ٹھنڈے مشروب سے مہمانوں کی توازی بھی کی گئی۔ ایڈریس ختم ہونے پر پارٹی لیڈر مسٹر جیمز نے وفد کی نمائندگی کرتے ہوئے مختصر خطاب کیا۔ موصوف نے کہا کہ ہم لوگ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے باشندے ہیں اور چرچ کی طرف سے 2 ماہ کے لیے ہندوستان بھر کا دورہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس موقع پر جہاں ہم مسیحی مشنوں کا معائنہ کر رہے ہیں، ان مقامات کے اپنے مشنریوں کے کام کا جائزہ لے رہے ہیں، وہاں اس ملک کے دیگر مذاہب کے مراکز اور ان کی مذہبی مسائل کا مطالعہ بھی ہمارے مد نظر ہے۔ اسی کے مطابق ہمارا باقاعدہ پروگرام جماعت احمدیہ کے مرکز قادیان آنے کا بھی تھا۔ چنانچہ اسی پروگرام کو پورا کرتے ہوئے ہم سب آج یہاں وارد ہوئے ہیں، اور ہمیں آپ کا مرکز دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ ہم آپ کا محبت سے دیا گیا لٹریچر بغور مطالعہ کریں گے۔ آخر میں مسٹر جیمز نے وفد کے ممبران کی طرف سے جماعت کا شکریہ ادا کیا۔ کیونکہ اس موقع پر ڈاکٹر رام سنگھ صاحب خود قادیان تشریف نہ لا سکے تھے، اس لیے مسٹر لو پروفیسر بیرنگ کالج بٹالہ نے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کالج کی طرف سے بھی جماعت احمدیہ کی پرتپاک مہمان نوازی اور ملاقات کا شکریہ ادا کیا۔ اجلاس کے بعد مہمانوں سے درخواست کی گئی کہ ملحقہ کمرے میں جماعت کا لٹریچر موجود ہے، خود تشریف لے جا کر حسب پسند انتخاب فرما لیں۔ وہاں میزوں پر ترتیب وار سلسلے کا شائع کردہ انگریزی لٹریچر کرینے سے رکھا گیا تھا، جس کی ایک سائیکلوسٹائل فہرست بھی مہیا کی گئی تھی۔ ایک دوسری میز پر غیر ممالک میں جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع کردہ ترجمۃ القرآن اور دیگر اسلامی لٹریچر بطور نمائش سجایا گیا تھا، جس سے جماعت کی اشاعتی مساعی کا کسی قدر اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اراکین نے اشتیاق و دلچسپی سے جماعت کا یہ سارا لٹریچر ملاحظہ کیا اور اپنی اپنی پسند کی کتب اور پمفلٹ انتخاب کیے۔ پارٹی لیڈر مسٹر جیمز کو ان کی خواہش کے مطابق جملہ لٹریچر کی ایک کاپی میں ایک نسخہ انگریزی ترجمۃ القرآن صاحبزادہ مرزا وسیم صاحب نے بطور ہدیہ پیش کیا۔ مہمان کو پیش کردہ اس مجموعے میں حسب ذیل کتب اور پمفلٹ شامل تھے: اسلام مجھے کیوں پیارا ہے، مسیح کشمیر میں، مسیح ہندوستان میں، مقبرہ مسیح، مسیح کہاں فوت ہوئے، مسیح کے بارے میں جدید انکشافات، اسلام کی اخلاقی تعلیم، اسلام وقت کی ضرورت، اسلام کا اقتصادی نظام، تحریک احمدیت، ہماری تعلیم، اسلام اور کمیونزم، پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلامی اصول کی فلسفی، تحفہ شہزادہ ویلز، امن کا پیغام اور ایک حرف انتباہ، شہزادہ امن کا آخری پیغام، ایک عیسائی کے 4 سوالوں کا جواب، قرآنی تعلیمات کی خصوصیات وغیرہ۔ اس موقع پر آنے والے امریکن معزز مہمانوں کا ایک گروپ فوٹو بھی ہوا۔ وفد کے جملہ افراد جماعت احمدیہ کی خوش اخلاقی، مہمان نوازی، تنظیم، اسلام کی ٹھوس تبلیغ و اشاعت کے صحیح جذبے سے بہت متاثر ہوئے اور بار بار شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی اور مسرت کے ساتھ حسب پروگرام واپس روانہ ہو گئے، اور اس روز امرتسر سے بذریعہ طیارہ دہلی پہنچ گئے۔ معزز مہمانوں کے سامنے پڑھے گئے مذکورہ والا ایڈریس کا خلاصہ یہ تھا کہ قادیان میں اس وفد کی آمد حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ کی صداقت کا زندہ نشان ہے، اور قادیان دارالامان جو دنیاوی لحاظ سے اپنے اندر کوئی خاص اہمیت اور کشش نہیں رکھتا، لیکن روحانی پہلو سے جماعت احمدیہ کے لیے بے حد متبرک ہے، اس کے خاص مقامات جماعت کے لیے مقدس ہیں، کیونکہ بانی سلسلہ علی احمدیہ اسی بستی میں پیدا ہوئے، اسی جگہ سے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور تجدید کا کام جاری کیا۔ خدا کے فضل اور اس کے وعدوں کے مطابق
جماعت احمدیہ دنیا کے اکناف تک پھیل چکی ہے، جیسا کہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کو الہاماً خبر دی گئی تھی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اس ایڈریس میں مہمانوں کو بتایا گیا کہ قادیان کو اس وقت جس حالت اور صورت میں دیکھ رہے ہیں یہ 22 سال پہلے سے بہت مختلف ہے۔ ملک کی تقسیم سے پہلے یہاں 15,000 آبادی کا 90% حصہ جماعت احمدیہ کے افراد پر مشتمل تھا، مگر حالات کی تبدیلی سے اب صرف ایک محلے میں احمدی مسلمان آباد ہیں جو ملک کی تقسیم کے وقت 313 افراد تھے، اب بفضل ہی تعالی 1000 کی نفری ہے جو مردوں، عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہے۔ قادیان کی نسبت اس نو کی صورتحال کا بھی حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کی ایک عظیم الشان پیشگوئی سے تعلق ہے۔ اس پیشگوئی کا ایک حصہ اس رنگ میں تو پورا ہو چکا ہے کہ قادیان کی اکثر آبادی کو یہاں سے مجبوراً ہجرت کرنا پڑی۔ ہمارا یقین ہے کہ قادیان سے متعلق پیشگوئی کا دوسرا حصہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ اس درمیانی دور میں قادیان کے احمدی مسلمان ساکنین ایک خاص مذہبی قربانی کا نمونہ پیش کر رہے ہیں، بالکل ویسی ہی قربانی جو ہر زمانے کے معمور کی برگزیدہ جماعت نے پیش کی، اور مسیحی علماء اور مشنریز تو ایسی تاریخ اور افراد کی قربانیوں سے ذاتی طور پر واقف و آگاہ ہیں۔ وفد کے قادیان آنے سے قبل ہی ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ آنے والے مہمانوں کی خواہش ہوگی کہ جماعت احمدیہ دوسرے اسلامی فرقوں سے جن باتوں پر اختلاف اور امتیاز رکھتی ہے خصوصیت سے ان کے بارے میں واقفیت بہم پہنچائی جائے۔ چنانچہ ایڈریس میں مختصراً ان امور پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ دین کے لیے افراد جماعت کی طرف سے جانی قربانیاں بھی دی گئیں۔ اس سلسلے میں حضرت صاحبزادہ سید عبداللطیف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولوی عبدالرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افغانستان میں شہادت کا ذکر کیا گیا۔ قرآنی تعلیم کی روشنی میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ جماعت احمدیہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا برگزیدہ نبی اور پیارا بندہ سمجھتی ہے، جسے خدا نے اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ صلیب کی لعنتی موت سے بچا لیا۔ صلیبی واقعہ کے بعد آپ نے یروشلم سے ہجرت کر کے تبت اور کشمیر کا لمبا سفر اختیار کیا اور سری نگر کے محلے خانیار میں طبی وفات پائی۔ وہاں آپ کا مقبرہ اب بھی موجود ہے۔ یہ وہ انکشاف ہے جو زمانہ حاضر میں سلسلہ علیہ احمدیہ کے مقدس بانی نے زبردست اور سکہ دلائل کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ نظام جماعت کا مختصر ڈھانچہ بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جماعت خلافت کے تحت ساری دنیا میں حقیقی اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کر رہی ہے۔ ایڈریس میں جماعت احمدیہ کی عالمگیر تبلیغی مساعی، وسعت اور وقف زندگی کے نظام اور جماعت کی وسعت اور ترقی پر مختصر روشنی ڈالنے کے بعد گیمبیا کے احمدی گورنر جنرل سر ایف ایم سنگاٹے کے اخلاص اور ان کی خدمات کا خصوصی ذکر کیا گیا، اور اسی موقع پر امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے انتباہ اور دنیا میں رونما ہونے والے عظیم الشان انقلاب کا بھی مختصر الفاظ میں ذکر کیا گیا، اور بتایا کہ 1967 کے سفر یورپ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اہل یورپ کو مخاطب فرمایا اور انہیں مطلع کیا کہ 25 سے 30 سال کے اندر اندر ایک عظیم الشان انقلاب رونما ہونے والا ہے۔ اگر سب لوگ خدا کے ساتھ سلوک کر لیں، اپنی بدعمالیوں اور فساد فی الارض کی کارروائیوں سے باز آ جائیں تو آنے والی تباہی ٹل سکتی ہے۔ اس انقلاب کے بعد اسلام کو غیر معمولی ترقی اور عروج حاصل ہوگا وغیرہ۔ آواز نئی محمد باجوہ۔